تھوڑی سی اور گونج کم کریں نا، گونج بس تھوڑی سی آواز کم کریں، تھوڑی سی ٹھیک ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حاضرین مکرم، خوش بختی اور خوش نصیبی کا دن خاص طور پر حج والوں کے لیے آج اس وقت جو رب کے گھر کے فقیر بنے بیٹھے ہیں اور عرفہ کے میدان میں اب تک پہنچ چکے ہوں گے، جو کہ رکن اکبر ہے حج کا، بس عرفہ میں پہنچنا ہے۔ رب جیسے فرماتا ہے یہاں تک آنا تمہارا کام ہے، باقی میرا کام ہے۔ تو آج یوم حج، ہمارا تو یوم عرفہ ویسے کل بنے گا 9 ذی الحجہ، میں جو مکہ شریف میں اس وقت صورتحال کے مطابق ہے، جو دن وہاں ہے میں اس کے مطابق یوم الحج ہے، آج یوم عرفہ ہے۔ عرفات کا میدان، جبل رحمت کا پہاڑ، سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کا مقام۔ تو موضوع تو ہمارا فضائل قربانی و مسائل پر ہے، فلسفہ پر، وجوب قربانی کی اہمیت پر، مگر پہلا حصہ میں چاہتا ہوں، یہ عظیم دن ہے، یہ ایک وہ حج ہوا تھا پھر فتح مکہ کے بعد جو حجۃ الوداع کہلایا۔ تاجدار کائنات نے کم و بیش 1,24,000 اپنے صحابہ اور صحابیات کے ساتھ خود حج فرمایا۔ عشق نے، تعظیم نے، ادب کے نئے نئے باب دیکھے۔ کسی نے دیکھا کہ محبوب کی تھوک مبارک لعاب دہن نیچے نہیں گر رہا، کسی نے دیکھا محبوب ذوالحلیفہ سے چلے تو وادی کے اندر کئی کلومیٹر چلے گئے اور وہاں بس لیٹ گئے، 2 رکعتیں پڑھی، جانور بٹھا دیا، سیدھا راستہ تھا، چکر کاٹ کے گئے، عاشق بس چکر کاٹ کر جاتے رہے۔ کسی نے دیکھا کہ حجامت والا حجام تاجدار کائنات کی حجامت بنا رہا ہے، عجب منظر ہے، کعبے کی مانند طواف سے آبا حضور کا اس لیے کر رہے ہیں کہ کوئی بھی منہ مبارک نیچے نہ گرے۔ یہ وہ دن ہے جب رب نے اپنے تکمیل دین کی آیت اپنے محبوب پر نازل فرمائی۔ یہ وہ دن ہے جب تاجدار کائنات نے گواہی لے کر پوچھا
صحابہ میں نے اپنے مالک کا جو کام تھا، فرائض تھے، پیغام تھا، تمہیں پہنچایا ہے، صحیح پہنچایا ہے؟ ہائے منظر عجیب تھا. حضرت صدیق اکبر رو رہے تھے. لوگ پوچھ رہے کیا ہوا؟ فرمایا جیسے آج تم سرکار کو دیکھ رہے ہو اگلے سال ہم یوں نہیں دیکھ سکیں گے. ہر منظر ایک دل نشینی میں بھی تھا اور کیفیت پیغام ہجر سے سینے پھٹ بھی رہے تھے. منظر ہی عجب تھا. میں تو اس حجۃ الوداع کو دیکھ رہا ہوں. لوگ نیو ورلڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں اسلامک ورلڈ آرڈر کا اعلان فرمایا. انشاءاللہ یہ جمعہ نکلتا ہے تو پھر میں خطبہ حجۃ الوداع پر بات کروں گا. اس کی اہمیت کیسی اس کی کلاسیفائڈ کیا ہے سرکار نے، اور کیا اس کی، اور یہ بھی بتا دوں وہ جو حضور نے یہ باتیں ساری کہیں، قیدیوں کے حقوق، خواتین کے حقوق، اس سارے کو اس کا سمجھے کاپی لی ہے اکثریت یو این او نے چارٹرڈ کے اندر. اپنے یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ نے جو ہیومن رائٹس کا چارٹر بنایا ہے اس میں سے زیادہ شکے خطبہ حجۃ الوداع سے لی ہیں. وہ علیحدہ بات ہے، وہ اس طرف نہ جائیں. بہرحال میں اپنے مضمون پر ہی واپس پلٹتا ہوں اسی حدیث کو دوبارہ سنا کر. میرا دل کرتا ہے سنیں. اللہ کریم یوم الحج والے دن آسمان دنیا پر یوم عرفہ پہ آ جاتا ہے، دن میں ہی آ جاتا ہے، اور اتنے بندے دوزخ سے کسی کو آزاد نہیں کرتا جس دن وہ یوم عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے. فرشتے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے. اللہ کریم دریافت فرماتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں مالک عرفہ کے میدان سے آ رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھے یہی عرفہ کا میدان قیامت کی مانند ہوگا. وہ کیسے ہوگا اس میں جانے کی ضرورت، یہ عرفہ کے میدان میں ہی قیامت آنی ہے. تو جب یہ معاملہ ہوگا وہ رب سے کہیں گے مالک تیرے بندے حج پر آئے تھے. رب کہتا ہے میں نے ساروں کو معاف کر دیا. ان میں سے ایک فرشتہ کہے گا اللہ کریم وہ ایک جو ہے نا اپنے اونٹ لینے آیا تھا، کوئی دکان لگائے ہوا تھا، وہ حاجی تھوڑی تھا. اللہ کہے گا ان کے صدقے وہ بھی بخشا گیا. تو نیکوں کی صحبت یہ حج کے دن اور ایام ہے، ایک روزہ ایک سال کی عبادات کے برابر، اور ایک سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. آئیے میں اپنے مضمون کی طرف پلٹتا ہوں. آج چونکہ نت نئے قسم کے فتنے پیدا ہوتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب احناف کے اندر ہمارے ہاں ایک طے شدہ بات ہے کہ قربانی ہمارے ہاں واجب کا درجہ رکھتی ہے. کس کا؟ واجب کا. امام مالک کے ہاں بھی ایک قول کے مطابق واجب ہے، ایک قول میں امام احمد بن حنبل کے ہاں بھی واجب ہے. واجب فرض نہیں ہوتا، فرض سے نیچے ہوتا ہے اور سنت سے اوپر ہوتا ہے، اسے واجب کہتے ہیں. یہ قریب الفرض کی طرح حکم ہوتا ہے مگر فرض کی طرح حکم نہیں ہوتا، یہ یاد رکھے. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ چونکہ احناف اور امام اعظم سے کوئی نہ کوئی پرابلم ہے انہیں، آج میں کھل کے بات کر رہا ہوں. ہماری تھوڑی سخاوت اور سمجھا جاتا ہے شاید ہمارے ہاں جو اتحاد امت و نرمی بات ہم کرتے ہیں تو سمجھا جاتا ہے شاید ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم حنفیت کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے. اصل میں یہ ابحاث نہیں تھی جنہیں آج پیدا کیا جا رہا ہے. جیسے اب ایک امام شافعی اور باقی مسالک کے نزدیک ایک تشریح ہے ان کی، ٹھیک ہے ان کا حق ہے، یہ اتنے بڑے امام ہیں. مسئلہ اختلاف ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، مگر اختلاف کے نام پر کسی کی شخصیت کو 1400 سال کے بعد متنازع ثابت کرنا یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. امام اعظم اپنی شان میں تمام ائمہ سے اوپر ہیں. سب سے بڑی بات اس لیے اوپر ہیں کہ وہ زمانہ رسول میں سب سے قریب ہیں. 22 سے 28 صحابہ کی زیارت کی آپ نے.
اگر امام بخاری حدیث سے بات کرتے ہیں تو ان کو 200 سال کے عرصے کے اشخاص سے گزر کر تاجدار کائنات تک پہنچنا پڑتا ہے، اور امام اعظم کو 200 سال کا عرصہ نہیں لگتا۔ آپ کی ولادت 80 ہجری کی ہے، آپ زیادہ سے زیادہ ایک تابعی سے، پھر صحابی سے، اور پھر تاجدار کائنات سے، اور اس سے بھی اعلیٰ کہ آپ خود سماعت کرتے ہیں صحابی سے، اور صحابی عرض کرتے ہیں آقا کی بارگاہ سے لے کر وہ بات فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اثنین، 2 کی سند بھی امام اعظم کے پاس ہے، اور 3 کی سند بھی امام اعظم کے پاس ہے۔ یہ میں آپ کو اصول دے رہا ہوں، تو جو زمانہ رسول کے جتنا قریب ہوگا اس کی مشہوری بھی اتنی زیادہ ہوگی، اور جتنا وہ حضور کے زمانے کے قریب ہے، جسے حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے تو حضور کا زمانہ حضور کی وجہ سے بہترین ہوا، اور پھر صحابہ تابعین کا زمانہ صحابہ کی زیارت کی وجہ سے بہترین ہوا، اور تبع تابعین کا زمانہ تابعین کو زیارت کی وجہ سے بہترین ہوا۔ تو تابعین جن تقوی میں، طہارت میں، آج کوئی بھی ان کی جوتی کے خاک کے برابر جیسا نہیں ہے، اس طرح علم میں، حلم میں، مقامات قربت الہیہ اور مقامات رسول میں، اور علم کے جس مقام پر کہ جب علم نام کی اس طرح حیت ہی نہیں تھی، کوئی فقہ کی حیت نہیں تھی، تو پہلی دفعہ بنیاد رکھنا، اور کئی 100 سال پہلے کتنے لاکھ مسائل کو فرض کر کر بیان کر کے 1400 سال کے ائمہ اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دینا، یہ عام شخص کا کام نظر آتا ہے آپ کو؟ میں یہ ساری باتیں آج مجبور اس لیے کر رہا ہوں کہ اب قربانی کے وجوب پر بھی بات شروع ہو گئی ہے، ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے یہ واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ ائمہ کا اس پر مسلک ہے اپنا، ان میں بھی کچھ اور مشارب بھی ہیں، مگر آپ یہ بات کر کے چیکو احناف کا رد کرنا ہے، امام اعظم کا رد کرنا ہے، اور ان کی شخصیت کو کریکٹر لیس نعوذ باللہ من ذالک شو کرنا ہے، اور ان کے احکام، ان کے نماز، ان کے معاملات کو متنازع کرنا ہے، تاکہ چونکہ اصل میں سیاستہ کی جتنی حدیثیں بیان کرنے والے ہیں، آپ طریقہ نماز کو لے لیں تو سیاستہ کی جتنی حدیثیں ہیں، حدیث کو اکٹھا کرنے والے اصل میں ان میں ایک بھی حنفی نہیں ہے۔ تو جو جس مسلک اور مشرب کا ہوگا وہ اپنے مطابق حدیثیں لائے گا نا۔ اس کے باوجود انہوں نے دیانت امانت کا حق ادا کیا ہے، انہوں نے جو احناف کا طریقہ نماز ہے اس کو کسی اور باب میں درج کر کے بیان ضرور کر دیا ہے، یعنی اس کا ٹائٹل چینج کر دیا ہے، مگر موجود ہے۔ اب بخاری کے اندر ہی رفع دین والی حدیثیں بھی ہیں، اور رفع دین والی بھی حدیثیں موجود ہیں، مگر امام بخاری اسے بہتر تھا عدم رفع دین کے باب میں لاتے، مگر چونکہ وہ ان کا فقہی مشرب تھا اس لیے نہیں لائے، انہوں نے کسی اور باب میں اس کو اتم الصلاۃ کے باب میں جمع کر دیا ہے۔ تو جب جمع کر دیا ہے تو اس کا مطلب وہ حدیث لوگوں کو نہیں پتا، یہ سب کو پوری بخاری کے اندر بول یورن کرنا بیٹھ نہیں آیا، تو اگر مدار صرف بخاری ہے تو بخاری کے اندر تو یہ ذکر موجود نہیں۔ میری مجبوری آج میں ذرا حنفیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ امام اعظم کون ہے، پھر مزہ آئے گا قربانی۔ پہلے جب کسی کے ابا جی کے بارے میں متنازع ہو جائیں تو وہ اپنے بچوں کو لے کر آیا کریں تاکہ میں ان کے مطابق بھی بات کر سکوں اور ان کو بات آج کے دور کے مطابق پیش کر سکوں، اور میں بھی اپنی نوکری حضور کے عشق و محبت میں آپ کے صدقے لگوا سکوں۔ اور یہ نسلیں، ہم سے کئی بچے آ کے والدین کہتے ہیں ہمارے بچے نہیں مانتے، یہ میں انہیں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، بس 2 مہینے ہمارے پاس جمعہ پڑھائیں، صرف 2 ماہ، وہ تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ مہینے میں ہی فرق پڑ جائے۔ اشارتاً فرمایا اوجے سریا پر بھی، یعنی اتنائی، تو اس طرف کان نہ دھرا کریں، ایسی باتوں سے بچیں۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے آج کے دور میں، یہ ایک تو طریقہ یہ ہے جو ذکر ہم کرتے ہیں، یہ اب مجھے کہنا پڑ رہا ہے، آپ لائیو جا رہا ہوتا ہے، سیو ہوتا ہے، یوٹیوب پر ہوتا ہے، اس کو پھیلائیں۔ لوگ برائی پھیلاتے ہیں کہ نہیں پھیلاتے؟ آپ اسے بلائیں، آگے بڑھائیں، اسے کو جی یہ سنیں، آپ کام تو کر رہے ہیں نا ہم، تو یہ میں اب میرا کمال نہیں ہے،
کوئی اور اچھی بات ملتی ہے اس کو وہاں سے لے کے پلائیں. حنفیت کیا ہے اور ہم امام اعظم کے جو عقیدے پر ہے وجہ کیا ہے. اب آتا ہوں وجوب کی طرف. ہمارے دلائل کیا ہیں قربانی کے واجب ہونے پر؟ دلائل کیا ہیں؟ پہلا یہ بھی جملہ سن لیں، باقی ائمہ کے نزدیک یا دو ہی مشرب ہیں، یا فرض ہے یا سنت ہے. سنت موقدہ غیر موقدہ ہے. واجب کا جو قانون ہے، لا ہے، یہ تو انوینٹ ہی انہوں نے کیا ہے، قرآن سے اخذ انہوں نے کیا ہے، یہ امام اعظم کا خاصہ ہے. آگے بات سمجھ. اب آتا ہوں وجوب کے اوپر. پہلا حکم تاجدار کائنات پر سورہ قمر اتری، تو اولادیں جوان نہیں ہوں گی تو دین کون سنبھالے گا؟ تو رب نے اپنے محبوب کا دفاع خود کیا، کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے. اور فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس نماز واجب ہونے پر جب اس کا قرینہ صارفہ اور نہ ہو. تو اس بنیاد پر پہلی دلیل یہ ہے حکم خدا بندی کی، حکم کے تابع ہو کر قربان نے اس کے لیے کوئی وعید بیان کی ہو. کیا کی ہو؟ کہ یہ نہ کرو ورنہ ہم میں سے نہیں ہو. حضور نے کوئی سخت حکم جاری کیا ہو، اس کے اوپر موجود ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بخاری، یہ میں سنن ابن ماجہ سے روایت دے رہا ہوں، من کان لہ ساعۃ لم یضحی فلا یقربن مصلانا. تاجدار کائنات نے فرمایا جس کے پاس وسعت تھی، وہ قربانی کر سکتا تھا، قربانی کرنے کے قابل تھا، ولم یضحی، یہاں بھی حکم وہی آ رہا ہے کہ اس نے قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے مصلے کے قریب نہ آئے. یہ وعید حضور نے نافذ فرما دی ہے. اس کے اوپر قربانی کیا ہے؟ اونچی آواز سے واجب ہے. یہ وجوب کے اوپر بات آتی ہے. اصل میں قربانی کو آسان کرنے کے لیے کہ بس سمجھ لیں مستحب ہے، وہ ایک شوق، ایک ذوق اور طاقت ختم ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ جب آپ اس میں کہیں گے یار چلیں کوئی بات نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، اور آپ کے ہاتھ سے کام چھوٹ گیا، اللہ نے بہانہ لگایا تھا کہ جمع کر کے اس کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈال رہا تھا، وہ عادت ختم ہو گئی. بولیے ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو یہ ایک بہانہ سال بعد رب دیتا ہے کہ آپ کسی طرح جمع کر کے، ہاں اس میں نیت رب للہیت کی ہونی چاہیے. تو یہ میں نے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ بات بھی عرض فرما دی ہے. اب اس میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم نے سال یا 2 سال قربانی نہیں کی تھی، یہ بھی روایت میں آتا ہے. تو وہ اس پر جواب یہ ہے، ایک وجہ یہ تھی کہ فاروق اعظم صدیق اکبر مالی حالات ایسے نہیں تھے قربانی کر سکتے، یا دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ مسافر تھے، اور مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے سوائے حاجی کے. حاج کے شکرانے کے طور پر قربانی کی جاتی ہے. حاجی کیا ہے؟ حج کے شکرانے کے طور پر قربانی کی جاتی ہے. اور امام حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی یہی فرماتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو چند باتیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے وجوب پر پیش کر دی تاکہ کوئی ذہنوں میں سوال رہ نہ جائے کہ یہ واجب کیسے ہے. ہم احناف کے نزدیک ایسے واجب ہے حدیث. پہلا میں نے آپ کو مثال کیا دی ہے سورہ کوثر کی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور آگے رب نے کیا شاندار بات رب نے کہا، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، سونیا تیرا ہی دشمن بے نام و نشان ہے، بے جڑ ہو جائے گا، اس کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، اور تیری نسل پاک ہمیشہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حبیب باقیوں کے درخت سکڑ جائیں، ختم ہو جائیں گے، اور تیرا درخت جو شجر حجر اور یہ جو بحر و بر سے لپٹا ہوا ہے،
جو سیدہ فاطمہ سے ہے، جو امام حسن سے ہے، جو امام حسین سے ہے، یہ قیامت کے دن بھی اس کی جڑ تجھ سے ختم نہیں ہوگی۔ اوروں کے نسب نامے ختم ہو جائیں گے، حبیب تیری نسل کا نسب نامہ تب بھی جاری رہے گا۔ تو یہ میں نے آپ کو چند باتیں قربانی سے متعلقہ ضروری سمجھا کہ پیش کی جائیں۔ اب جس قدر تیقن کے ساتھ، جس قدر زور کے ساتھ رب قربانی کی بات کر رہا ہے، اب وہ بھی لیتے چلے جائیں۔ کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں؟ قل ان صلاتی و نسکی، رب فرما رہا ہے میری نماز، حبیب آپ فرمائیں میری نماز و میری قربانی۔ رب چاہتا تو قربانی کی جگہ کوئی اور لفظ لگا دیتا، یہاں پر عبادت لگا دیتا۔ رب نے کہا نہیں، ان صلاتی و نسکی، حبیب بے شک آپ فرمائیں میری نماز، میری قربانی، ومحیایا میری زندگی، ومماتی اور میرا جانا، یہ سب کچھ للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اگر قربانی کی کوئی اہمیت نہیں تو سورہ حج میں رب کیا کہہ رہا ہے قربانی کے ان جانوروں کے بارے میں؟ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو قربانی کے بڑے بڑے جانور ہیں، یقین جانیں کہ بیل آپ سے سنبھالے جائیں گے؟ اونٹ آپ سمجھتے ہیں ہماری مرضی سے سنبھالے جاتے ہیں؟ وہ پھر بدکتے ہیں تو پھر سنبھالنا آتا ہے؟ وہ آپ دیکھیں لاکھوں روپے کے لوگ، اللہ جسے توفیق دے اور اس میں خلوص کی نیت رکھے، تو جب خرچ کرتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں تو انسان ہی کرتے ہیں نا اسے۔ بندہ سمجھتا ہے میری کاریگری ہے، اسے سمجھ نہیں ہے جانور کو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے اور اس کا مقام بنا دیا ہے۔ والبد، میں آپ کو کہتا ہوں دمبا نہیں سنبھالا جاتا، بکرا تگڑا آ جائے تو وہ بدک جائے وہ نہیں سنبھالا جاتا، اونٹ اور بیل تو بڑی بات ہے، میں نے منظر دیکھا خود۔ وہ دمبا ایک بہت تگڑا تھا، اس نے تو پھر ماری وہ سوئی گیس کی پائپ لائن بھی توڑ دی، پانی کی پائپ لائن بھی اس نے پتہ نہیں توڑ دی، اور کیا کچھ ہوا، پورے وہ ہمارے میٹر اٹھا کے لے گیا۔ میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں سچی، دمبا تھا دمبا۔ تو جہاں گائے کی طاقتیں کتنی، 7 قربانیوں کو اس میں رکھے ہیں، اونٹ کے رکھا ہے۔ اونٹ کیا ہے؟ اونٹ کتنا تگڑا ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے یہ جو بڑے بڑے جانور ہیں نا، میں نے انہیں اللہ کی اپنی نشانیاں بنا دیا ہے، تو یہ تمہارے لیے گر جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ویڈیو خود دیکھی، عرب کے کوئی دکھا رہے تھے، ریکارڈنگ چل رہی تھی تکبیرات کی، تو وہ جانور آتا تو وہ تکبیر پڑھتے پڑھتے وہ جانور ایسے کر کے لیٹ جاتا، خاموش ہو جاتا۔ اسے بھی پتا ہے میرے مالک نے مجھے بلایا ہے۔ ہم انسان ہی ہیں جس کو اس کے بلاوے کی خبر نہیں ہوتی، یہاں تک کہ قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو عرض کر رہا ہوں، یہ جو رب نے کہا کہ تمہارے لیے بڑے بڑے جانور بنائے ہیں، قربانی کے بڑے بڑے جانور بنائے ہیں، ان میں اللہ کی نشانی ہے۔ پھر اللہ رب العزت پھر فرما رہا ہے، فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ، جو شخص اللہ کی بارگاہ سے عزت یافتہ چیزوں کی تعظیم کرتا ہے، ان چیزوں کی تعظیم کہتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ، تمہارے لیے بہتر ہے، ان چیزوں کی تعظیم بہتر ہے۔ تو پھر تاجدار کائنات، انبیاء، صلحاء، اولیاء، تبرکات، ان کی تعظیم کا عالم کیا ہونا چاہیے جو چیزیں محبوب سے منسوب ہو گئی ہیں؟ کہاں گیا عقیدہ؟ یہ ساری باتیں۔ پھر اللہ فرما رہا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ یہ باتیں کیوں کر رہا ہے؟ فرما رہا ہے نہ تم تک، اس اللہ تک تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ کوئی تکہ بوٹی، نہ کوئی کڑھائی، نہ کوئی قیمے والا نان، کچھ بھی نہیں پہنچتا۔ کیا پہنچتا ہے؟ نہ خون پہنچتا ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، ایک ہی بات پہنچتی ہے، وہ تمہارا تقویٰ ہے کہ تم کس نیت سے اس کے ہاں قربانی کر رہے ہو۔ آگے آئیں، سورہ المائدہ کو لیں۔ میں قرآن کی آیتیں آپ کو ساتھ ساتھ کوٹ کرتا جا رہا ہوں تاکہ اس میں کسی بھی قسم کا ابہام نہ رہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، فرمایا ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت و ادب والے مہینے کی، یعنی ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب میں کسی بھی ان مہینوں کی بے ادبی نہ کرو، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اور نہ حرم کعبہ کی طرف بھیجے ہوئے جانور
اور نہ مکے والے جانور جو قربانی کے لیے لائے جا رہے ہیں جن کے گلوں میں علامتی پٹے ہیں. ہائے عارفانہ بات کہوں سنیں گے؟ جانور پٹے والا ہو جائے قربانی والا، رب کہتا ہے اس کی بے حرمتی نہ کرو. اور جو عاشق مصطفیٰ کے پٹے والا ہو جائے، جو محبوب کے پٹے والا بن جائے، میرے گلے میں ہے دور کا ڈورا تیرا، جو اس نشانی کے سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اعلیٰ حضرت نے نہیں فرمایا جو اس نشانی کے سگ ہیں نہیں مارے جاتے. پتہ لگا جو سائیوں کے پٹے والا ہو جاتا ہے اسے تو دنیا میں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، تو جو اللہ اور اس کے رسول کے پٹے والا ہو اس کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے؟ بس میں نے اشارہ دے دیا آپ کو. آگے چلتا ہوں. تو اللہ نے پٹے والے جانوروں کی تعظیم کہا وَلَا لَا تُحِلُّ شَعَائِرَ اللَّهِ. اللہ اتنی غور اور زور سے بیان کر رہا ہے تو کہاں لے کے جائیں گے ان حدیثوں کو؟ اتنے اہتمام سے بیان فرما رہا ہے. آگے آئے میں آقا علیہ السلام کی احادیث پیش کر دیتا ہوں آپ کو. یہ بھی نہیں جو ہونا چاہیے پتہ لگنا چاہیے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ طیبہ میں رہے تاجدار کائنات خود اپنے ہاتھوں سے جانور ذبح فرماتے رہے. ماشاءاللہ ندیم بھائی ہے. اب قربانی کا اجر کیا ہے؟ فرمایا ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الى اللہ عز وجل من حراقۃ الدم وانه لا یاتی یوم القیامہ بقرونها واظلافها واشعارها وان الدم لا يقع من اللہ عز وجل بمکان قبل ان يقع على الارض فطیبوا بها نفسا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کو ابن آدم کے حج والے دن قربانی یوم النحر قربانی والے دن اس سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں کہ اس کی راہ میں جانور قربان کر کے خون بہایا جائے. اللہ کو یہ خون بہایا جانا بہت پسند ہے. تاجدار کائنات کا اتنی مداومت کے ساتھ بات کرنا، حدیث میں ذکر کرنا، اور فرمایا یہ جانور قیامت کے دن اپنے کھروں پر، پاؤں پر، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سر کے سینگوں کے ساتھ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر رب سے کہے گا مالک یہ میری رضا تیری رضا کے لیے اس نے مجھے قربان کیا تھا. شافع بن جائے گا. جانور شفاعت کرے گا. جانور کو کیا ضرورت ہے شفاعت کرنے کی؟ جانور بھی تو ایک جانور ہی ہے نا. جانور شافع بن جائے گا. تو اگر جانور شفاعت کر سکتا ہے اور قبول ہو تو پھر انبیاء، صلحاء اور پھر تاجدار کائنات کی شفاعت کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ ہم غور ہی نہیں کرتے ہیں. اور فرمایا ایک ایک خون کا قطرے پر رب باری تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے حضور نے فرمایا فاطمہ قربانی کے وقت جانور کے پاس رہا کرو، رب اس کے ایک ایک قطرے خون کے گرنے پر رب تمہارے گناہ، ان سے کیا گناہ ہونا ہے سمجھاؤ امت کو رہے ہیں، ان سے کیا گناہ ہونے ہیں، وہ تو خطا و گناہ سے پاک ہو گئے. حضور کی نسبت کی وجہ سے محفوظ ہیں حضور کی وجہ سے، حضور کے عصمت کی وجہ سے وہ محفوظ ہیں، اور حضور کے جگر کا ٹکڑا ہونے کی وجہ سے غلطی سے بھی، گناہ سے بھی محفوظ ہیں، خطا سے بھی محفوظ ہیں. معصوم حضور ہیں اور آل پاک محفوظ ہیں. تو یہ معاملہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا. رب باری تعالیٰ ایک ایک قطرے کے بدلے گناہ معاف فرماتا ہے. اور پھر فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں. عرض کی یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ ہر ایک بال پر نیکی ملے گی. اور قرآن کہتا ہے کہ جو نیکی ہے یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. یُذْهِبْنُ السَّیِّئَاتِ نیکیاں گناہوں کو، ان الحسنات یہ جو نیکیاں ہیں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. پتہ لگا ایک ایک بال پر نیکی بھی مل رہی ہے اور ایک ایک گناہ بھی ختم ہو رہا ہے. عرض کی یا رسول اللہ ہر بال پر؟ فرمایا ہر بال پر. کہا یا رسول اللہ وہ مجھے لگتا ہے وہ چھترے کے بال تو ہمارے ہاں زیادہ ہوتے ہیں.
کئی دمبے بھی چکی والے ہوتے ہیں، ان میں بھی وہ نسل آتی ہے جس میں بال چھترے کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں ایک چھترا ہم اسے کہتے ہیں، جو بھیڑ یا چھترا، وہ جس کے بال بڑے ہوتے ہیں، اس کے بال تو باقی جانوروں سے زیادہ ہوتے ہیں، اس کی بات تو رحمتی واسعت کل شیء، اللہ کی رحمت تھوڑی ہے، اللہ کی رحمت چھوٹی ہے، تو اللہ اس پر بھی معاف فرمانے والا ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کہتے ہیں، حضرت انس بن مالک، لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذبح اضحیۃ بیدہ، حضور اپنے ہاتھ سے جانور ذبح فرماتے تھے، خود اپنے ہاتھ سے۔ مولا علی المرتضیٰ 2 قربانیاں کرتے اپنی طرف سے۔ پوچھا آپ 2 قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ایک میری اور میری آل کی طرف سے، یعنی حضور کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے، اور کہا دوسری، کہا باقی حضور علیہ السلام عمومی طور پر اپنی امت کی طرف سے کرتے تھے، سرکار کی وہی سنت پر میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ اسی طرح بھی ایک ساتھی کو سوال آیا تھا کہ میرے پاس 7 حصے تو نہیں ہو سکے، 5 ہوئے ہیں، جانور خرید لیا ہے بڑا جیسے، تو اب کیا کروں؟ بھئی کرنا کیا ہے؟ آپ اس طرح کریں، اپنے مقربین کے لیے، بزرگوں کے لیے بھی اصالہ ثواب کر سکتے ہیں، سب سے بڑھ کر تاجدار کائنات کے لیے کریں، اور تاجدار کائنات کی آل و امت کے لیے کر دیں، اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی؟ آگے کریں، لیکن پہلی قربانی جس پر واجب ہے وہ اپنی کرے، اس کے نام کی ہوگی، اس کے بعد باقی بچ جائے تو۔ اسی طرح ساتھی مسئلہ پوچھتے ہوتے ہیں کہ کیا قربانی کے جانور میں عقیقہ ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے، عقیقہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ نے واجب وجوب والی قربانیاں کر لیں، جانوروں کے حصے بچ گئے، آپ اس سے عقیقہ کبھی کر سکتے ہیں، ایک اچھا طریقہ ہے، آسانی ہے، ایک تعلق بنا ہوا ہے، یہ فرض بھی ادا ہو جائے، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ بات پیش کر دیتا ہوں۔ چلیں میں یہ حدیث آپ کو پتہ ہے سناتا ہوں، پھر آج سنیں آپ، آقا علیہ السلام کا پسندیدہ بکرا کون سا تھا؟ صحابہ کی اتباع اور واری جائیں ان پر۔ حضرت ابو سعید الزرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب رسول اللہ، حضور کے صحابی ہیں، وہ الی شراء الضحایا، آپ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے بازار جا رہے ہیں۔ قال یونس، وہ یونس کہتے ہیں جو تابعی ہیں، فاشار ابو سعید الی قبش ادغم لیس بالمرتفع ولیس بالمتضعف جسمی، فرمایا وہ حضرت ابو سعید زرقی صحابی نے ایک بکرے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ ابھی شروع میں ہی، اب وہ لفظ ہیں، بہت بڑا بھی نہیں تھا، بہت چھوٹا بھی نہیں تھا اپنے جسم میں۔ ادغامہ، ادغامہ کا مطلب ہوتا ہے ذرا مدغم سا، سیاہی مائل ٹائپ تھا۔ فقال علی اشتر لی ھذا، بس یہی خرید دو مجھے بھائی، میں نے تو یہی لینا ہے۔ پوچھا یہ کیوں لینا ہے؟ اور بھی جانور پوری منڈی پڑی ہے۔ وہ کہا نہیں یہی لینا ہے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا ایک ہی وجہ ہے، کأن شبہہ بکبش رسول اللہ، بس یہ حضور کے ساتھ آقا علیہ السلام نے جس بکرے کو قربان کیا تھا یہ اس بکرے سے ملتا جلتا ہے، ایسا بکرا میں نے سرکار کے پاس دیکھا تھا۔ ان باتوں کو ہم کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ دعوی محبت اطاعت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ باقی قربانی کے جانوروں کی عمریں جو ہیں وہ بار بار یاد ہونی چاہیے، اس کا دھیان رکھنا چاہیے ہمیں۔ یہ جو بھیڑ ہے جسے ہم یہاں چھترا کہتے ہیں، دمبا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، جو تقریباً 6 ماہ کا سال کے برابر لگے، 6 ماہ کا سال کے برابر تگڑا لگے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ پھر جو جانور بکرا جسے ہم کہتے ہیں، بکرا کے اوپر سال گزر گیا ہو اور دوسرے سال میں لگا ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ گائے، بچہ، اب اس پر بھی مناظرے ہو رہے ہیں، وہ جو مجھ ہے، بھینسا، اور یار بس کر دیں، امت کو کتنا کو لڑانا ہے ہم۔ ٹھیک ہے کسی کا اگر موقف ہے وہ قبول کرے، مگر اس سے یہ کہاں آیا کہ آپ اس میں حرام و حلال و لڑائیاں کروا دیں؟ یہ کون امت آگے بڑی تقسیم ہے، اس کاموں میں تقسیم کروا کے لڑائیں اس امت کو تاکہ طاقت بالکل ہی نہ رہے، یہ کبھی اکٹھی ہی نہ ہو سکے۔ میری بات آ رہی سمجھ؟
تو نہیں آپ کو کسی کا مشرب ہے، ٹھیک ہے، کو ہمارا مشرب یہ ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے ان کے پاس بھی دلائل ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے مشرب کے مطابق کرے. ٹھیک آگے بات. اب کئی کہیں گے جی اس کا مطلب ان کے پاس دلائل نہیں. دلائل ہمارے پاس بہت سارے ہوتے ہیں. وقت میں ہمیشہ اپنے اس سے، یہ جو میرا مشرب ہے نا، میں اس مشرب پر سب سے پہلے، میری اوقات نہیں، ہماری اوقات نہیں، ہم تاجدار کائنات کے امت کے نمائندے ہیں. امت کے بعد میرا مسلک آتا ہے، پھر میری حنفیت، اور پھر سب سے بڑی بات، پھر میں اپنا مسلک اہل سنت، اور پھر حنفی ہوں، پھر میرا روحانی مشرب. یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سمجھیں اس بات کو. اگر ہم سب کوشش کریں کہ اس مشرب سے ایسی بات نہ پھیلے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، آپ یقین جانیں ہمارا پاکستان بدل جائے گا. مگر مجھے پتا ہے، آج میں کسی کو کوئی للکار کے باتیں کروں، وہ کہیں گے تگڑا آدمی، یہ صحیح خطاب کرتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے جو ہمارے پیارے ہیں وہ جانتے ہیں ہمارے مزاج کیسا ہے، تعلق کیسا ہے. میں ذاتی اختلاف تو کر سکتا ہوں، مگر ممبر پر جب بات آ جائے تو پھر جمع کی بات ہونی چاہیے. اختتام کر رہا ہوں تو پھر دوبارہ میں دہرائے دیتا ہوں، جو میں نے جانوروں کی عمریں آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ 4 قسم کے عمومی جانور ہیں: دمبا، بکرا، گائے، بھینسا، اونٹ. اس طرح بھینس کی قربانی بھی. اب سنی جس کے جانور کے 2 دانت گر جائیں، کسی اونٹ یا گائے یا بکرے کی قربانی جائز نہیں ہے. اس طرح کہ اونٹ 5 سال کی عمر میں سنی ہوتا ہے، یعنی 6واں سال لگ گیا ہو. جب اس کے اسی طرح آگے آ جائیں، بکرا اس وقت سنی ہوتا ہے جب 1 سال گزر کر دوسرا سال آ گیا ہو اور دوسرے سال میں لگ گیا ہو. دمبا یا مینڈا 6-7 ماہ کا اتنا لگے کہ 1 سال کے برابر لگے، اس کی بھی اجازت ہے. اور جو یہ گائے ہے، گائے اس وقت سنی ہوگی جب اس کے 2 سال پورے ہو جائیں اور وہ تیسرے سال میں آ جائے. تو یہ قربانیوں کے پھر 3 حصے ہیں. پھر آخر پر قربانی کے 3 حصے ہیں. یہ بھی ایک سوال ہے جی، قربانی کے اوپر پیسے اور معاملات لگائے جاتے ہیں. ہاں، عید کی نماز کا بھی بتا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کئی لوگ، یہ بھی اب یونیورسٹیز اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، اتنا پیسہ جناب جانور ذبح کرنے پر، خون بہانے پر لگا دیا ہے، کسی غریب کو دے دیں. میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں. ایسے قربانی پالنے والا بہت امیر ہوتا ہے، پھر وہاں سے پالتا ہے، وہ اکنامکلی اسے بیچتا ہے بیپاری آ کر. جب بیپاری لاتا ہے تو جانور اپنے کس پر لے کے آتا ہے؟ گڈز ٹرانسپورٹ پر، اسے بھی فائدہ ہوا. پھر آگے آتا ہے تو پھر چارہ جو کھلایا جاتا ہے اسے بھی فائدہ ہوا. پھر جو خرید کے لے کے جاتا ہے وہ بھی پھر گڈز ٹرانسپورٹ پہ لے کے گیا، اسے بھی فائدہ ہوا. پھر جو جانور جس سے ذبح کیا جاتا ہے وہ چھرا اور وہ سارے اوزار وغیرہ، چھریاں وغیرہ خریدی جاتی ہیں، اسے بھی فائدہ ہوا ہے. اور آگے پھر اس کو جب ذبح کرتے ہیں تو کسائی کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر کوئی ہمارے پاس کسائی بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، نماز عید پڑھ لیا کرو، اللہ ماشاءاللہ. ہم بھی کہتے ہیں چل اپنی پڑھ لی تھی، پڑھے نہ پڑھے، ساڈا جانور ذبح کر دے بس. تو میں نے اشارہ دے دیا، بس آگے چلیں. سارے ایک جیسے نہیں ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ کا شکر بڑے بڑے نمازی لوگ بھی میں جانتا ہوں، پیارے لوگوں کو بھی. تو ایک جرنل بات. تو اب آگے جلدی سے، تو اسی طرح وہ جانور ذبح کرتا ہے، پھر وہ جب کھال آتی ہے تو اس کے اوپر 30% ہماری لیدر گڈز، ساری کی ساری 30%. اکنامک جو ہمارا پالیسی میں آتا ہے، اکنامک سروے کے اندر 30% لیدر گڈز کا اکیلا مشرب یہ قربانی کا بہت بڑا سیزن لگتا ہے. اب یہ بتائیں، ایک ہے کہ میں قاری شاہد بھائی کو، مرتضیٰ بھائی کو پیسے دوں، غریب آدمی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، سمجھ کر یہ میرا حدین اور احسان مند رہے گا، اور ایک یہ محنت کر کے مجھے چیز خرید رہا ہے. اب بتائیں، پیسے تو مل رہے ہیں، اس میں خودداری ہے کہ اس میں خودداری ہے؟ اسلام منگتا نہیں بنانا چاہتا، اسلام خوددار بنانا چاہتا ہے. پورا سال ہے خودداری بات. تو آئیں اس باتوں کو لے کر جائیں. آخر پر 3 حصوں کو سمجھیں، اختتام لازمی. وہ کیوں ہیں؟ تیسرا بات، پہلے 2 آپ جانتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی یاد رکھیں، غریبوں کو بھی یاد رکھیں. اچھا حصہ کیوں؟ آپ سارا کھا سکتے ہیں، مگر اس لیے جن رشتہ داروں سے ناراضگی ہو گئی ہے، گوشت لے کے چلے جائیں. تہادو تہابو،
انشاءاللہ حضور نے فرمایا تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے. تو یہ دل جوڑنے کا دن ہونا چاہیے، توڑنے کا نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کا عامل ہو. انشاءاللہ ہماری عید الاضحیٰ کی نماز جامع مسجد قدسیہ میں 6:30 بجے ادا ہوگی. کتنے بجے؟ 6:30 بجے انشاءاللہ تعالیٰ کھڑی ہو جائے گی جماعت.